بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاروبار میں لگانے وہاں پر لگانے پڑے ہیں. کتنا دے گا؟ لاکھ پہ 5,000 لے 5,000 لے جا لگا دے. مہینے کے 25 بیجا لگیں گے کھاتے. کیا کبھی کسی سے پوچھا کہ فکس رقم کی شکل میں نفع کمانا یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ سود ہے. کبھی کسی سے نہیں پوچھتے وہ کیا کر رہا ہے. ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ 5 دیے ہیں تو ہر مہینے میں 5,000 منافع آنا چاہیے بس. وہ کیا کر رہا ہے ہمیں سے کیا مطلب؟ ایسا نہیں ہے. شیئر مارکیٹ لوگ بھی بڑے ہوشیار اور چالاک ہیں. مفتی صاحب کے پاس آتے اور پوچھتے کون سا شیئر مارکیٹ میں کاروبار کرا ہے. એટલે જો એવા મુફ્તી સાહેબ હાથમાં આયા હોય કે જે હાલત બડી મુફ્તીની સનદ લઈને આયા હોય એ પૂછે તમને کہ شیئر مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے. مطلب کچھ نہیں, وہ کمپنی کے شیئر ہوتے ہیں اپنے خریدتے ہیں اور پھر جب بھاؤ بڑھے تو بیچ دینے کا, اور نیچے آ جائے تو پڑے رکھنے کا, پھر نفع ملے تو بیچ دیکھنے کا. ایسا اس میں نفع نقصان میں دونوں میں کھڑے رہتے ہیں. ہاں مول صاحب نفع نقصان میں تو دونوں میں کھڑا رہنا پڑے نا, جائز ہے. لیکن وہ مفتی صاحب کے پاس جاؤ جو اس کو پورے چاٹ کر آئے ہیں تو آپ کو بتائیں گے شیئر مارکیٹ جائز ہے نہ جائز. میں نہیں کہتا کہ نہ جائز ہے. وہ ہماری مسجد کا حوض تھوڑی ہے, وہ تو عربک سمندر ہے, پیسیفک سمندر ہے. اور جب نیا نیا آیا تھا تب تک تو ٹھیک تھا. اب تو نہ معلوم کتنی شکلیں, فارورڈ سیل, فیوچر سیل, اسپاٹ سیل, بلینک سیل, پتہ نہیں اور کا ٹریڈنگ انٹرا ڈے اور پتہ نہیں آئی پی او, ایس آئی پی اور کیا کیا شکلیں اس میں نکل گئی ہیں. اب وہ نئے نئے مفتی صاحب کو پوچھ لیا شیئر مارکیٹ کرائے کہ نہ کرائے. ان کو مجھے نفع نقصان دے ہوں تو ڈوبا ہے, بولتا نفع نقصان تو دے ہوں لیکن جائے دل سے کر رہے ہیں. دیکھو ایک عام بات بتاتا ہوں, شیئر مارکیٹ کرنا جائز یا ناجائز وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. جو بھی شیئر مارکیٹ کرتا ہے سمجھ لو وہ بندہ شبہ سود میں تو مبتلا ہے, یعنی سود کے چھانٹے تو اس کی روزی میں آتے تھے. میں نے بھی فتویٰ نہیں دیا ہوں کہ جائز یا ناجائز کا, یہ یاد رکھیو. وہ پیاز والا اور بیاج والا نہ کریو. بیان سن کے گئے اور گھر میں ساری پیاز بات کہ کہاں ہوا 80 روپے کلو پیاز لائی جو تم نے پھینک چھڑا لی. اب بھی مولزم نے بیان میں یہ کہا ہے کہ بیاج کھانا حرام ہے. اللہ مولزم نے پیاز نہیں کہا تھا, بیاج کہا تھا, بیاج کہا تھا. تو ایسا نہ کریو. میں آپ کو فتویٰ ابھی نہیں دے رہا ہوں کہ شیئر مارکیٹ جائز یا نہ جائز. میں ایک بتانا چاہ رہا ہوں شیئر مارکیٹ کرنے والوں کے کمائی میں حقیقت سود نہ صحیح تو شبہ سود تو ہے. کیوں ہے؟ میں آپ کو ایک سیدھی سادی مثال دیتا ہوں. ہم 25-50 ہزار روپے والا موبائل لینے گئے تو بھی ہمیں EMI کروانا پڑا. بجاج والے سے لون لینی پڑی, NBFC ایک کارڈ کو سوائپ کرنا پڑا. بھائی وہ تو 1,000 کروڑ 500 کروڑ 300 کروڑ کی کمپنی لے کر بیٹھا ہے. تو سارے پیسے لوگ تو دیں گے نہیں, اور سارے اپنی کمپنی کے شیئر پر لوگوں کو خریدنے نہیں دے گا. 50%, 25%, 30%, 40% وہ خود کے شیئر رکھتا ہے اور باقی کے اپنے شیئر مارکیٹ میں وہ ایشو کرتا ہے. تو مان لیجئے کسی کمپنی کا شیئر ہولڈر یا مالک اونر 50% اس کے شیئر ہے تو اس کے لیے 5,000 تھوڑی ہے, تو 5 کروڑ یا 50 کروڑ کی فیس ویلیو ہوتی ہے. وہ لائے گا کہاں سے؟ 2 ہی راستے ہیں. یا تو اس کے پاس اس کی پیور وائٹ انکم ہوگی تو وہ, یا تو پھر دوسرا آپشن ہے لون. دوسرا آپشن کیا ہے؟
اور پوری دنیا لون پہ جی رہی ہے. چھوٹا موٹا کاروبار کرنا ہو تو بھی لون. یہ کیوں؟ کہ مول صاحب اتنی موٹی رقم جو کاروبار میں وائٹ بتا دیے تو ماں کو بھی زیادہ گھیرا ماں نہ ہو تو کا کو تو آئے کوئی نہ آئے تو کم سے کم کاغذ جو تو آئے کہ بھائی چوتھی لایا تھا એટલે بڑے ہم تو ہے نہ کریں. ہاتھی کے دکھانے کے 2 دانت تو لانے پڑے تب جا کے کاروبار کر سکتے ہیں. تو یہ کمپنی یا بنا لون کے چلتی ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے لون کے بنا چلے گی نہیں. تو انہوں نے لون لیے تو سود پہ لائے ہوں گے, کوئی فری میں تھوڑی تو اتنی بڑی بڑی لونیں دے رہی ہوگی. تو میں نے کہا حقیقت سود نہ صحیح تو شبہ سود تو آتا ہے. پھر تم کہو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر بچنا چاہے تو آدمی کو بچنا ہی چاہیے. رہی یہ بات کہ شیئر مارکیٹ جائز یا ناجائز, تو ابھی تو یہ موقع نہیں ہے. شیئر مارکیٹ میں جو فارورڈ سیل, فیوچر سیل, اسپاٹ سیل, بلینک سیل, انٹراڈے, یہ سب تو ناجائز ہے. کوئی آدمی اگر شیئر مارکیٹ میں شیئر کاروبار کرنا چاہتا ہے تو کل 14 شرطیں ہیں. کتنی؟ 14. وہ 14 شرطیں اس وقت بیان کرنے کا موقع نہیں اور وقت ابھی نہیں ہے. میں ان میں سے بڑی بڑی باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان میں سے ایک بھی شرط اگر گئی تو آپ کے لیے کاروبار کرنا جائز نہیں, شیئر مارکیٹ کرنا جائز نہیں. اور اگر آپ ان 14 شرطوں کو فالو کرتے ہو تو آپ کے لیے کاروبار اور شیئر مارکیٹ میں شیئر خریدنا جائز. پہلی شرط, جس کمپنی کا شیئر خرید رہے ہو اس کمپنی کا وجود ہونا ضروری ہے. اس کے پاس جو سامان ہوگا وہ 2 شکل میں, یا تو لیکوڈ ایسیٹ ہوگا یا فکسڈ ایسیٹ ہوگا. لیکوڈ ایسیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خالی اس کے پاس روپیے ہو, کمپنی کی بلڈنگ, مشینری کیسا کچھ بھی نہیں. اور فکسڈ ایسیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس ایک بلڈنگ ہے, اس میں مشینری ہے, کوئی پروڈکٹ وغیرہ وغیرہ سب بناتا ہے. اگر کوئی کمپنی ایسی ہے جس کے پاس اونلی فار لیکوڈ ایسیٹ ہے تو اس کمپنی کا شیئر خریدنا جائز ہے, لیکن فیس ویلیو پر. اس سے 1 روپیہ بھی کم زیادہ نہیں. کم زیادہ خریدو گے تو سود ہو جائے گا. اور اگر کسی کمپنی کے فکسڈ ایسیٹ بھی ہے اور لیکوڈ ایسیٹ بھی ہے اور اس کمپنی کا وجود بھی ہے اور کمپنی کاروبار بھی کر رہی ہے تو دوسری شرط یہ کہ اس کمپنی کا کاروبار حلال ہو, شراب نہ بناتی ہو, کوئی اور ناجائز اور حرام چیزیں, سور کی, خنزیر کی اور چیزیں نہ بناتی ہو وغیرہ وغیرہ, ٹیلی ویژن نہ بناتی ہو, جو بھی ہے اس حرام جتنے کاروبار آتے ہیں وہ سب نہ کرتی ہو, تو اس کا شیئر خریدنا جائز ورنہ جائز نہیں. تیسری شرط, اس کمپنی نے اپنا کاروبار چلانے کے لیے جو لون لی ہے, ویسے تو 1 روپیے کی بھی اجازت نہیں ہے, لیکن پوری دنیا اسی پر آ رہی ہے اور چل رہی ہے, تو اسلامی بڑے بڑے جو ماہر معاشیات ہیں اور مالیاتی اداروں کے بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں, ان لوگوں نے بڑی تحقیق اور ریسرچ کے بعد یہ اعلان کیا کہ اگر کوئی کمپنی اپنے کاروبار چلانے کے لیے 33% سے کم اگر لون لیتی ہے تو اس کمپنی کے شیئر خریدنے کی گنجائش ہے. جائز کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا, بشرطے کہ جتنا فیصد اس نے لون لیا ہے اتنا فیصد آپ اپنے منافع میں سے صدقہ کر دیں. اور اگر 33% سے زیادہ اگر اس نے لون بیریئر کیا ہے تو ایسی کمپنی کے شیئر خریدنا جائز نہیں. بہت ساری کمپنیاں اپنے منافع اور پروفٹ کو بڑھانے کے لیے دوسرے لوگوں کو لون دیتی ہے, تو اس کے لیے بھی شریعت نے ایک ریشیا طے کیا کہ اگر وہ 5% سے زیادہ کسی کو لون پر پیسے دیے ہیں تو اس کمپنی کے شیئر خریدنا جائز نہیں, اور اگر اس سے کم ہے تو اس کے شیئر خریدنے کی گنجائش ہے. یہ موٹی موٹی 5 شرطیں آپ کو بتا دی. اب اس کی ڈیٹیل میں جانا ہو تو موقع نکال کے کسی دن آنا دارالفتہ میں, ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دیں گے.